ہے جو ہمارے آنکھوں سے بھی کی گئی خیانتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنے بھی ہیں بے شمار ہیں، انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، جیسے رب کریم نے دیکھا ہی نہیں، اور انسان ہے کہ اس کے باوجود بھی غلطیاں گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ درود و سلام خاتم النبیین سید مرسلین احمد مجتبیٰ محمد کریم کی ذات اقدس پر، جن کو رب کریم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ او کون آیا جندے آون تے بہاراں مسکرا پیاں۔ بہاروں کو بھی اگر بقا ہے تو وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم پہ کوئی نہ کوئی مہربانی فرماتے ہیں، ہر امت پر، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ جو اعزاز، جو رفعت، جو بلندی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو نہیں دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور جیسے ہمارے آقا منفرد ہیں ویسے بھی یہ امت بھی منفرد ہے، اللہ نے اس کو بھی بہت انعاموں سے نوازا ہے۔ توقع نہیں تھی کہ یہ جمعہ آئے گا، رمضان شریف کا آخری جمعۃ الوداع، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں قائم و دائم رکھا اور آج کا جمعہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا۔ یہ عظمتوں والا، شانوں والا، رحمتوں والا مہینہ آج چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم فضل فرمائیں۔ ہمارا آج کا موضوع اس شخصیت کے بارے میں ہے جن کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو عزت و قوت ملی۔ مسلمان ہونے کے لیے انسان کو خود اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ذات ہیں، یہ عظیم ہستی ہیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت ملی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب وہ ہستی ہیں جن کا اسلام صرف ان کو ہی نہیں بلکہ امت کے لیے فائدہ مند ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درینہ خواہش تھی جو ان کے دل میں سیدنا حمزہ کے لیے وہ قبول ہوئی۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ ہیں، تقریباً ایک ہی عمر کے ہیں، بچپنا اکٹھے گزرا، جوانی بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی طرف انہوں نے اپنا قدم مبارک رکھا۔ سیدنا حمزہ نے اپنے آپ کو قریش مکہ میں منفرد کرنے کے لیے، اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے، اپنی
جو توانائی ہے وہ کاروبار میں صرف کر دی. وقت گزرتا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. سیدنا حمزہ پہ اس کا کوئی اثر نہ ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خلش تھی, یہ خواہش تھی کہ حمزہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام لے آئیں. پھر ایک دن سیدنا حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے. بیت اللہ کے کونے میں ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ حمزہ, تم تو اپنے شکار کھیلنے میں بڑے مصروف ہو, لیکن مکہ میں آج جو تیرے بھتیجے کے ساتھ ہوا وہ میں بتا نہیں سکتا. ابو جہل نے ان کو بہت برا بھلا کہا, گالیاں دیں, کیا کیا القاب دیے اور ان کو دھکے دیے, اور تو ہے کہ شکار میں مصروف ہے. اس کے چچا ہونے کے ناطے تمہارا بھی کوئی فرض بنتا ہے. تو سیدنا حمزہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے, ابو جہل کی یہ جرت. وہاں سے وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے. سیدنا حمزہ کے ہاتھ میں تیر کمان تھی, تو زور سے اس کے سر میں ماری. اس کو خون جاری ہو گیا اور اس کو کہا کہ تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی کی ہے, کیوں برا بھلا کہا ہے, تو جانتا نہیں وہ کون ہے. تو اتنے میں بنی مخزوم کے, کیونکہ ابو جہل جو تھا عمر بن ہشام ان کا نام ہے, بنی خزوم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے سیدنا حمزہ سے جھگڑا کرنے کے لیے. جب جھگڑا شروع ہو گیا, باتیں تو میں شروع ہو گئی, تو ابو جہل نے کہا نہیں نہیں ان کو کچھ مت کہو. کہا کہ واقعی میں نے ان کے بھتیجوں کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی ہے, اس سے زیادہ باتیں کی ہیں, لہذا سیدنا حمزہ کو جانے دو, ہمیں اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا. اس نے جو کیا, میں نے جو کیا اس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے لے لیا, بات کو ختم کرتے ہیں. تو باتوں باتوں میں یہ تکرار چل رہی تھی. تو ابو جہل نے ان کو کہا کہ تو کیا جانتا نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کو کے دین کو چھوڑ چکے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنا ایک نیا دین پیش کرتے ہیں. کیا یہ تو پسند کرے گا جس پہ تیرے باپ دادا ہوں اس کو یہ برا بھلا کہے اور اپنا ایک دین پیش کرے؟ تو سیدنا حمزہ جوش میں آ کے کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ حق ہے. اللہ کی قسم میں اپنی بات سے ہرگز نہیں پھروں گا, تم سچے ہو تو مجھے اسلام سے روک کر دکھاؤ. ابو جہل نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا ابو عمارہ, یہ سیدنا حمزہ کی کنیت ہے کہ ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو, بس اس کو جانے دو, دیکھتے ہیں اس کے بھتیجے کے ساتھ جو بھی ہم ہو سکے گا ہم بھی کریں گے. انہوں نے کھلا چیلنج دیا کہ اگر ضرورت ہے تو آؤ دیکھتے ہیں. سیدنا حمزہ پھر وہاں سے چلے گئے, سیدھے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جا کے ان کو کہا کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کہا, اور نہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے. مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ اسلام لے کے آئیں گے. سیدنا حمزہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میرے دل میں عجیب وسوسے, زبانی طور پہ تو میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی. میں راتوں کو میری نیند ختم ہو گئی, دن کا چین ختم ہو گیا, میں روزانہ شکار پہ جاتا تھا, شکار ختم ہو گیا. عجیب, یعنی ایک میری یہ کیفیت تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. دوسری یہ تھی کہ نہیں
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا وہ اعلان کر رہے ہیں وہ بات سچ ہے. کہتے ہیں رات دن میرے اندر یہ کیفیت ہوتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر فرماتے ہیں پھر میں ایک دن بیت اللہ میں گیا, اللہ کے گھر کو دیکھا اور اللہ سے دل ہی دل میں یہ التجا کی کہ اے رب کریم, اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو میرے دل کو تسلی عطا فرما, میری مدد فرما, میرے سکون جو ختم ہو گیا, نیندیں ختم ہو گئی ہیں, میں کشمکش میں ہوں, کیا کروں. تو وہ فرماتے ہیں پھر مجھے سکون مل گیا, مجھے ایک تسلی ہو گئی. پھر میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کو جا کے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو چل گیا تھا, لیکن وہ تو بحث میں یہ بات ہوئی, انہوں نے جوش میں کہہ دیا, لیکن برملا جو اعلان جو ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بے حد خوش ہوئے اور ان کی ایک دلی جو خواہش تھی وہ اللہ نے پوری کر دی. یہ ہے ان کا اسلام لانے کا واقعہ. اس کے بعد غزوہ بدر میں مشرکین کی لڑکارا انہوں نے مسلمانوں کو کہ آؤ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میدان بدر میں مشرکوں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ, اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ نکلے اور آواز دی کون ہے مقابلہ کرنے والا. مسلمانوں کی طرف سے کچھ انصار سامنے آئے تو کفار نے کہا تم لوگ کون ہو, اپنا تعارف کراؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار ہیں. انہوں نے کہا ہمارا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں, ہم تو اپنے خاندان کے اپنے چچا کی اولاد کے سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے, دو ہاتھ کرنے آئے ہیں. تم لوگ جاؤ ان کو بھیجو, دم ہے تو سامنے آئے. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے اور فرمایا علی اٹھو, حمزہ اٹھو, عبیدہ بن حارث تم بھی اٹھو. یہ تینوں اٹھے, وہ ادھر سے بھی تین تھے, ادھر یہ بھی تین تھے. سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے مد مقابل کو فوراً ہی زیر کر لیا, لیکن سیدنا عبیدہ بن ولید یہ جو ہیں ان کو تھوڑی ضربیں لگیں تھوڑی سی. پھر جب سیدنا حمزہ اور سیدنا علی وہاں سے فارغ ہوئے پھر یہ تین ہو گئے, اس پہ ایسا وار کیا, ان تینوں کو وہیں ختم کر دیا. اور عبیدہ کو پھر اٹھا کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. پھر غزوہ بدر میں سیدنا حمزہ نے ایسی ضرب لگائی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب میں نے امیہ بن خلف کو گرفتار کرنے کے لیے اس کو پکڑا, امیہ بن خلف نے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا کہ تمہارے طرف سے جو ایک آدمی ہماری طرف آیا تھا جس نے اپنے سینے پہ شتر مرغ کا پر لگا ہوا تھا جس کا, وہ کون تھا؟ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہ تو حمزہ بن عبد المطلب تھے. امیہ کہنے لگا یہی آدمی ہے جس نے ہمارے درمیان تباہی مچا رکھی تھی. یہ ہے ان کا جذبہ, یہ ہے ان کی طاقت, یہ ہے ان کی شجاعت. غزوہ احد میں مشرکین کے نامی گرامی جنگجو صبا کو سیدنا حمزہ نے آنن فانن جہنم رسید کیا. اس کے فوراً بعد وحشی نے سیدنا حمزہ پر حملہ کر دیا اور سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا. وحشی کہتا ہے کہ جب غزوہ احد کے پروگرام بن رہا تھا تو مجھے ہندا بن عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے مجھے بلایا. وہ کہتے ہیں کہ میں
खबरीन बिन मुअल्लम मतम का ग़ुलाम था, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाता हूँ, अगर तुम ग़ज़वा उहद में सैयदना हमज़ा को शहीद कर दो तो मैं तुम्हें माल भी दूंगा और तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात हिंदा से हुई, हिंदा बिन अतबा। तो उसने कहा कि मेरा जेवर जो है बहुत कीमती है, वो भी मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हें माल भी दूंगी, और जबरैन तुम्हें आज़ाद कर देगा। तुम्हारी सिर्फ यही ड्यूटी है, सैयदना हमज़ा को किसी न किसी तरीके से शहीद कर दो। वो कहते हैं मैं एक ग़ुलाम था, मुझे और क्या चाहिए था। और मैं इसी मिशन पे ग़ज़वा उहद में मक्का से चल पड़ा। जब ग़ज़वा उहद शुरू हुई तो कुफार से एक जंगजू सबा मैदान में आया और चैलेंज किया, कोई है जो मेरा मुकाबला करने वाला हो मुसलमानों के लश्कर से। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब मुकाबले के लिए निकले और फरमाने लगे, सबा औरतों का खतने करने वाली यानी जलील औरत उम्मे अम्मार के बेटे, क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करने आया है? यह कर सैयदना हमज़ा ने सबा पर हमला किया और उसे गुज़रे कल की तरह किस्सा पारीना बना दिया। वैशी कहते हैं मैं ये सब मंज़र बड़े गौर से देख रहा था, और कहते हैं कि मैं इथोपिया साइड का रहने वाला था। हमारे यहाँ बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि नेज़े को कैसे चलाना है, दूर से नेज़ा फेंका जाता है और निशाने पे लगे। कहते हैं कि मैं इस काम में माहिर था, मेरा कोई सानी नहीं था मक्का में। इसीलिए जबरैन ने मुझे ये कहा था, ड्यूटी लगाई थी कि सैयदना हमज़ा को तूने शहीद करना है। और हिंदा बिन अतबा ने भी मुझे माल का बहुत बड़ा लालच दिया। तो कहते मेरा क्या लेना देना था किसी से, मुझे तो ये माल भी मिलेगा और आज़ाद भी हो जाऊंगा। कहते हैं कि मैं जब जंग शुरू हुई तो मैं ये मंज़र देखता रहा और पीछे करता रहा कि किस वक्त मुझे सैयदना हमज़ा अपने निशाने पे मिलते हैं और मैं उनका काम तमाम कर दूं। वो फरमाते हैं जब सैयदना हमज़ा ने सबा पे हमला किया, उसे ख़त्म कर दिया, उस वक्त सैयदना हमज़ा को कत्ल करने के इरादे से एक पत्थर की ओर में बैठा, छुपा हुआ मैं बैठा था। जब सैयदना हमज़ा मेरे करीब आए तो मैंने अपना नेज़ा उन पर फेंका, जो ज़ेर नाफ लगा उनकी दोनों सरीन से बाहर निकल गया और हमज़ा वहीं पे शहीद हो गए। शहादत के बाद जब हिंदा बिनत अतबा को ये खबर मिली कि सैयदना हमज़ा को शहीद कर दिया गया है, तो उसने वैशी से कहा कि मुझे लेके चलो, उनकी लाश कहाँ है। फिर वो लेके आया और अल्लाह करम करे उनके कान काट दिए गए, उनके होंठ काट दिए गए, उनकी नाक को काट दिया गया और उनके सीने को चाक करके उनके जिगर को बाहर निकाला गया। और अतबा बिन हिंदा ने उनके